نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، پہلے بھی ماشاءاللہ اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ دونوں موضوع ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے ان پہ بار بار گفتگو کی جائے۔ تو آج تھوڑی سی جو گفتگو ہوگی وہ موت کی تیاری اور قبر کے حالات کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی۔ تو جو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں یہ 4259 نمبر پہ موجود ہے، 4259۔ اور ایک اور حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث 4258 پہ ہے، ترمذی شریف میں 2308 نمبر پہ، سنن نسائی میں 1825۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ہر مسلک کا کسی نہ کسی مسلک سے اختلاف ہے آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی مسلک سے اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک، ہر مذہب میں یہ چیز ہے کہ موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو ہم یاد نہیں کرتے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ تو موت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایمان کی سلامتی، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 2308 نمبر پہ، 2308، اور ابن ماجہ میں 4267۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پہ تشریف لاتے جنازے کے ساتھ تو بہت زیادہ روتے قبر پہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ دوزخ کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر سے یا قبر پہ آ کے روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری قبر کس طرح کی ہونی چاہیے۔ جو معاملات ہم یہاں دنیا میں کریں گے قبر ہمارا ویسے ہی استقبال کرے گی، قبر ہمارے لیے ویسے ہی ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار لی تو انشاءاللہ وہاں جو زندگی ہے ہمیشہ کی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگر یہاں ہم نے اپنی مرضی کی، اللہ اور رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کی، جیسے آج کل ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جو آخرت کی منزلیں ہیں وہ تو ناقابل بیان ہیں، وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 4195 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اتنا روئے قبر پہ آ کے۔ تو پھر آپ نے فرمایا بھائیو ایسی چیز یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم نے قبر کے لیے کتنی تیاری کی ہے اور ہم قبر کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں دن میں۔ قبر تو ہمیں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اللہم بارک لی فی موت و فی بعد الموت، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعا یہ دن میں 25 دفعہ پڑھ لے
وہ شہید نہ بھی ہو تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اللہم بارک لی فی موت و فی ما بعد الموت، چھوٹی سی دعا ہے، 25 دفعہ کوشش کیا کریں کہ یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو تشہد جو ہے یعنی اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، اس میں یہ دعا لازمی مانگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے 8321 اور 1374 پہ۔ سنن ابی داؤد میں موجود ہے 9831540 پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 908۔ یہ کافی حدیث یہ جو ہے یہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر وعذاب جہنم وفتنۃ الدجال المسیح وفتنۃ المحیاء والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، فتنہ دجال اور مسیح کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ جو فتنے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، بہت خوفناک ہیں۔ قبر کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے قبر کا جو معاملہ ہے۔ اس پہ ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکے ہیں، تو قبر کی جو تیاری ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث آ گئی ابن ماجہ میں 4272 اس کا نمبر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے، جیسے شام پڑ رہی ہے۔ تو اگر وہ نیک ہوتا ہے اور یہاں بھی نماز کی پابندی کرتا ہے، جب فرشتے اس کا سوال جواب کرنے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھہرو پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس پہ بھی آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک جگہ ہے آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا جی پڑھی تھی۔ تو آپ نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ ہود کی آیت ہے 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں؟ نماز جو ہے یہ گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں قبر کے بارے میں ہی، بہت پیاری حدیث ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ موجود ہے سیاستہ کی، اور اکثر یہ حدیث موجود ہوتی ہے باب الجنائز میں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے 1374 نمبر پہ، 1374، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ کے جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور پھر اس کو فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر وہ سچا مومن ہو تو ان کے جواب بالکل ٹھیک دیتا ہے، اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ پہلے اس کو جہنم کا کھڑکی کھول کے دکھائی جاتی ہے کہ تو یہاں بھی جا سکتا تھا لیکن تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس سے جب سوال کی جاتے ہے وہ کہتا ہو افسوس مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کہتا رہا جو دنیا والے کہتے رہے۔ اس کو پہلے جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے کہ اگر تو زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارتا تو جنت میں جاتا، پھر اس کو ایک لوہے کے گرز لے کے مارا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زور سے وہ چیختا ہے کہ جن اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخوں کی آواز سنتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنائیں۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے، قبر کی منزل بہت مشکل ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ ایک تنگ اور طریق جگہ ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے۔ 2 باتیں مجھے ذہن میں آ گئی، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ دونوں سیم واقعہ تقریباً ہے کہ ایک دفعہ جنازے پہ تشریف لے گئے
تو قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے قبر کہ تو آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر نے پوچھا کہ جو میت میرے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے پیچھے والے کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پیچھے تو جو ہے جائیداد تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہیں، بیویاں اور شوہر کر لیتی ہیں، اولاد جو ہے مکان اور جائیداد تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا. تو قبر نے کہا کہ جب میرے پاس کو آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، اس کے جسم کے جوڑ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہوں، ہڈیوں کو ماس کو مٹی کھا جاتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں. اور اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کتنا بیان کیا جائے اس کے بارے میں. بہرحال ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ایک حدیث بہت پیاری ہے، بہت پیاری حدیث مجھے لگی ہے. سنن ابن ماجہ میں 4107 نمبر ہے اور ترمذی شریف میں 2466. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا. بہت پیاری حدیث ہے. اور بھر دوں گا تیری جو خواہشیں ہیں وہ مکمل کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے دل کو مصروفیات میں ایسا الجھا دوں گا کہ تو کبھی بھی آخرت کے بارے میں سوچے گا نہیں ہے. اور یہی ہمارا حال ہے کہ دنیا میں ہم اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ آخرت کا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو آخرت کی جو تیاری ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس کی سب سے بڑی جو تیاری ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 ہے، 40 آیت نمبر ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکے ہیں پہلے. یہ جو دنیا ہے اس کی جو مصروفیت ہے، یہ وہی حدیث پہلے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کے پیچھے لگا رہے گا تو میں تجھے ایسا الجھاؤں گا کہ کبھی مصروفیت ختم ہوگی نہیں. وہ 246 نمبر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور موطا امام مالک کی جو کتاب ہے اس میں صحابہ کرام کا اجتماعی فتویٰ ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے کسی بھی عمل کی وجہ سے، صرف ایک عمل کی وجہ سے، تارک نماز. اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہتے تھے یہ کافر ہے. میں نے عرض کیا نماز کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس کی ماشاءاللہ جماعت کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے. تو ایک اور حدیث ہے 7115 بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ایک شخص کسی قبر کے پاس گزرے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. آج کل یہ ترقی کا بڑا شور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں اس قدر اپنے آپ کو ہم نے پھنسا لیا ہے کہ کبھی آخرت کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے. یہ جو قبر کے معاملات ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اس میں جو سوالات ہونے ہیں وہ تو ہم نے پہلے کر لیے ہیں، اور قیامت میں جو سب سے پہلا جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے عرض کیا نماز کے بارے میں کافی بیانات ہو چکی ہیں، ایک دو حدیثیں ہیں وہ آج کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، نماز اس کے لیے قیامت والے دن نور ہوگا، دلیل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ایک دلیل ہوگی کہ میں نماز پڑھتا تھا اللہ. تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نہ اس کے پاس کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، اس کا جو
اس کو شامل کیا جائے گا کن لوگوں میں؟ حامان، فرعون، اور ان میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اکثریت کہ جی میرا کاروبار ہے، میری نوکری ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ جو فرعون وغیرہ تھے، حامان تھا، یہ بھی بادشاہ تھے، اپنی بادشاہت میں اس قدر مصروف تھے کہ غرور و تکبر سے خدا کو ہی بھول بیٹھے۔ تو اللہ معاف کرے، یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن مشرک کیسے ہو گیا وہ؟ تو مشرک اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا غلام نہیں رہتا، اللہ کا عبد نہیں رہتا۔ اگر اللہ کا غلام ہو تو کسی بھی صورت میں نماز نہ چھوڑے۔ نماز جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ 1117 بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں، اشاروں سے پڑھو۔ کسی بھی صورت میں نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور ایک اور قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، سورہ مریم کی 59 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد، یعنی انبیاء کے بعد، ان کی جگہ ناخلف قسم کے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ان قریب وہ دوزخ میں غی نامی وادی میں داخل کیے جائیں گے۔ ابن عباس اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ضائع کرنے سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے، ضائع کرنے سے مراد ہے کہ ٹائم پہ نہیں پڑھی، آگے پیچھے کر کے جب ٹائم ہوا، جب موڈ ہوا پڑھ لیا۔ یہ موڈ والی نمازیں ضائع کرنا ہے۔ جو نہیں پڑھتے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو اس کا تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ ضائع کرنے سے مراد ہیں جنہوں نے ٹائم نکال کے پڑھی، یعنی 10 منٹ لیٹ کو گھنٹہ لیٹ، ظہر کے عصر میں پڑھ لی، عصر کی ظہر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، عشاء میں پڑھ لی، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ بخاری شریف میں 644 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں 1477۔ بخاری شریف میں 644 اور مسلم شریف میں 1477۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ارادہ کر لیا تھا، یہ میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ کو، نمبر میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور پھر آگ جلائی جائے، اور میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں تو ایک ہی حدیث یہ کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ اس گھر میں عورتیں اور بچے بھی رہتے ہیں اور عورتوں اور بچوں پہ نماز جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ خدا را نماز پڑھا کریں، یہ تیاری ہے ہماری۔ وہ ایک بیان پچھلے ہوا تھا، اس میں ظلم کی قسمیں تھی کہ ظلم جو ہے وہ جہنم کے کئی اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم یہ نہیں کہ آپ دوسروں پہ ظلم کریں، خود پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو خود پہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنی جان پہ ظلم ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، ایک دن میں 1 گھنٹہ لگتا ہے میکسیمم 5 نمازیں پڑھنے میں، تو کیا ہم اپنے خالق اور مالک اور رازق کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ ہم جہنم میں جانا پسند کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ نماز کے بیانات کافی ہو چکے ہیں، بس یہ تو آج یہ ہے کہ آخرت کی تیاری میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم تو عبادت چھوڑ کے پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول یاد آ گیا، آپ نے فرمایا تھا انسان یہاں اس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ جیسے سویا ہوا ہے، یہ جاگ نہیں رہا، یہ سویا ہوا ہے۔ تو جب قبر میں جائے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی، اوہ یہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا تھا، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور میں وہاں کیا کرتا رہا۔ میں نے نماز کی طرف یا کوئی اور عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی طرف تو میں توجہ ہی نہیں کی۔ اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت گزر چکا ہوگا، اور پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہیں رہ جائے گا۔ وہ ہم حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں،
اس کے اہل و عیال، مال اور امال۔ اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، صرف امال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے ہمارے لیے، ہم جو کچھ یہاں کریں گے وہ نتیجہ ہمیں آگے ملے گا۔ تو کافی لمبا بیان ہو گیا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش نہیں، ہر حال میں نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے کام کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ وہ چیزیں تو بعد میں مل سکتی ہیں، لیکن جو نماز کا وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں گناہ گار کیا کر سکتا ہوں؟ صرف ترغیب ہی دے سکتا ہوں، وہ اسی لالچ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، بڑی دفعہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں، 2942 بخاری شریف میں اور 3661 سنن نبی داؤد میں، دو مختلف صحابہ سے، کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی متقی پرہیزگار ہوں، میں تو ایک گناہ گار شخص ہوں، دین کا ایک طالب علم ہوں۔ اس لالچ پہ یہ کام شروع کیا کہ شاید کوئی بیان سن کے عمل کر لے اور ہمیں بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے، جو اس پہ عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کرے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی جس نے داڑھی رکھی داڑھی رکھ لے، کوئی چوری سے، کوئی جھوٹ سے، کوئی اس طرح کی برائیوں سے بچ جائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو ایسے ہے جیسے ساری رات اس نے قیام کیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ 1486 یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا۔ اگر فجر بھی پڑھ لے تو پھر ساری رات قیام کا ثواب ہے، سوئے ہوئے بھی عبادت ہوگی۔ اور فجر کے بعد تھوڑا ٹائم نکال لیا کریں، مسجد میں بیٹھیں اگر، تو اشراق پڑھ لی جائے، اگر تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا تو آپ سے فرمایا اس کو پورے مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ با جماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نفلی نمازوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو تہجد کی کوشش کرنی چاہیے۔ تہجد جو ہے وہ بہت فضائل والی نماز ہے، اور اس وقت بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ مجھے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبر کو اور موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کے لیے کوشش کیا کریں کہ آسانیاں پیدا کریں، کسی کو دکھ اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔